سب کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا، وہ جو ہوم ورک میں نے پوسٹ کیا تھا وہ کسی نے کیا؟ جی کر لیے. ٹھیک ہے، وہ پہلے ڈسکس کر لیتے. تو اس کا تھا یہ کویسچن 1 تھا کہ جو شیڈ یہ جو ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ والے ورڈز اسم ہیں، فعل ماضی ہیں یا مضارع ہیں یا حرف ہیں. تو پہلا تھا جا، یہ فعل مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ صرف الف، نون سے اور یا سے شروع ہوتا ہے. فعل ماضی. تو یہ ماضی ہے کیونکہ اس کا اینڈ جو ہے ماضی وہ ہے. نصرہ جیسا ہے. اینڈنگ جو اس کی ہے وہ نصرہ جیسی ہے. جا وہ کیا کہ وہ آیا، جب وہ آیا. آیا. ہاں، تو پہلا ہے ماضی. ماضی. پاسٹ فعل. ہاں ماضی. اس کے بعد ہے جی منافق، المنافقون. المنافقون. اچھا اسم. یہ اب اسم، بالکل. اسم کا ایک ہنٹ ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی لفظ کے اوپر ال لگا ہوا ہے یا تنوین ہے تو وہ اسم ہی ہوگا. اسم تو وہ ایزی ہوتا ہے پہچاننا. اور اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ سکون آ رہا ہے تو وہ ہمیں کنفرم ہوگا کہ یہ اسم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسم کے اینڈ پہ کبھی بھی سکون نہیں ہوتا. تو ال ہو یا تنوین ہو تو وہ ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اسم ہی ہوگا. اچھا جی، آگے ہے کالو. ماضی ہے. اس نے کہا. نصرو اس کے ہاں ہم کا اس کے اندر ضمیر ہے، جس طرح ہم نصرو تھا اسی طرح ہم کالو. اچھا آگے نشہدو. یہ فعل مضارع ہے. یہ مضارع ہے. یہ قانون سے شروع ہو رہا ہے. پہلی ہنٹ تو یہ ہے جی. تو جس طرح ننصرو ہے تو یہ نحنو والی جو اس کی ورژن ہے بالکل اسی طرح. اس کی اسٹارٹنگ بھی وہی ہے، اینڈنگ بھی اسی طرح کی ہے. تو اس سے ہمیں کافی شور ہو جاتا ہے. یا علمو. یہ بھی فعل مضارع ہے. یہ بھی فعل مضارع ہے. یا سے شروع ہو رہا ہے اور پیش سے اینڈ ہو رہا ہے. ان حرف ہے. نہ تو حرف ہے، حرف نصب. المنافقین اسم. اسم. لکاذبون اسم. یہ بھی اسم. ہے فسدو. مضارع. یہ بھی اسم ہے. نہیں یہ روکتے ہیں، پس وہ روکتے ہیں. اسم ہے فسد. یہ ماضی ہے. یہ ماضی ہے کیونکہ مضارع نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چار ہی وہ حرفوں سے شروع ہو سکتا ہے. یہ ہم نصرو کی طرح ہے سدو. یہ کاذبون کا ہے اسم اور یہ فی کا اے سدو پاس فعل ماضی. ما کانو. ماضی. ماضی. ہم کانو. پورے ذالکا. اسم. کفرو. فعل ماضی. فعل ماضی. اس کے بعد 5 آ گیا. یفقہون. فعل مضارع. ینصرون کی طرح یفقہون. آگے تو جبو. فعل مضارع. یہ بھی مضارع. یہ تنصرو کی
نیکسٹ کوشچن تھا کہ اس میں ہم نے بتانا تھا کہ یہ مضارع ہے، ماضی ہے یا اس کا ڈوئر ہے. اچھا جا تو ہم نے پہلے بھی کر لیا ابھی، سوری اس کا ڈوئر بھی ساتھ بتانا تھا. تو جا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور ہم نے کیا ہے کہ جب ہمارا جو اس کی ضمیر ہوتی ہے اگر ہوا یا ہیا ہو تو اس کا کوئی آؤٹ سائڈ فائل ہو سکتا ہے. اگر ہم نے جس طرح اگر ضمیر نہیں ہے، کوئی ظاہری فائل ہے، ہم نے بتانا ہے کہ جس طرح منافقون آئے، کسی فائل کو ہمیں پتہ ہے، مطلب ہم نے ضمیر نہیں استعمال کرنی، ہم نے فائل کو بتانا ہے کہ اس نے یہ کیا، یا زید نے کیا، حامد نے کیا، یا یہاں پہ منافقون نے کیا. تو اس کے لیے ہم فعل کو یا ہوا کی یا ہوا کی ضمیر اس میں رکھیں گے یا ہیا کی ضمیر رکھیں گے. اور جب بھی ہوا یا ہیا کی ضمیر ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ آگے کہیں رفع میں کوئی اسم تو نہیں ہے. تو اگر ہمیں اس کے فوراً بعد رفع مل جائے گا، جیسا منافقون ہے، یہ رفع ہے اس کی رابی حالت، تو اس کا مطلب ہے کہ جا کی جو فائل ہے وہ یہ ہے منافقون. تو جا جو ہے آپ کا فعل ماضی ہے اور اس کا فائل جو ہے ڈوئر وہ منافقون ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا جی، آگے ہے نشہدو. نحنو نشہدو. نحنو نشہدو اس کا نحنو ہی اس کا ڈوئر ہے. ہاں جی، اور یہ فعل مضارع. اتخذو. یہ ہم ناصرو ہے. ہم اتخذوا. ہم اتخذوا. تو جیبو. یہ ہیا ہے. ہیا اور اجسام جو ہے وہ اس کا ڈوئر ہے. ہاں جی، تو جیبو جو ہے وہ تنسرو کی ہیا بھی ہو سکتا ہے اور انتا بھی ہو سکتا ہے. مگر ہیا ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کا ہاں، ڈوئر لیکن لکھتے کیونکہ ہیں. ہمیں فوراً بعد رفع مل رہا ہے اس لیے ہم اس کو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے خود ہی کہ تو جیبو کیونکہ ہیا ہے اس لیے اس کا آؤٹ سائڈ فائل ہو سکتا ہے. تو اجسامہم جو ہے یہ رفع میں ہے اجسامو، اور وہ اس کا ظاہری فائل ہے. جو فعل کے فوراً بعد ہمیں فعل اگر ہیا یا ہوا میں ہو اور اس کے بعد ہمیں مل جائے رفع میں تو وہ اس کا ظاہری فائل ہوتا ہے. تو یہ اجسامو جو ہے وہ اس کا ڈوئر ہے. یحسبون. ہم یحسبون. ہم ینصرون کی طرح جی، یہ فعل مضارع ہے اور ہم اس کا ڈوئر ہے. قاتلا. فعل یہ ماضی ہوا ہے. ہوگا اور اس کا ہوا ہاں جی، جی. ہوا اور یہ جس اور طرح ڈوئر جو ہے وہ ڈوئر اللہ. اسی طرح ہوا قاتلا ہے، اور یہ ہوا ہے اس لیے ہم اس کو پہلے دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی اس کا رفع میں فائل تو نہیں ملتا آگے. تو اللہ جو ہے یہ اس کی رابی حالت رفع ہے، تو اللہ اس کا ڈوئر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اب میں وہ پریکٹس کے لیے دیتی رہوں گی کیونکہ پچھلے جو ہے نا کانسیپٹ پھر بھولتے جائیں گے. تو آگے ہم ذرا بے شک سلو چل لیں، وہ کوئی بات نہیں. اچھا، اب ہم کر رہے تھے وہ فیملیز.
ابھی ہم نے جو کی ہے 2 فیملیز ہم نے کی ہیں, اسلمہ فیملی اور دوسری کون سی, تعلمہ, علامہ. اللہ علامہ فیملی. تو اس میں ہم نے ابھی اس کی 2 لائنز کی تھی. ایک تو اس کی نارمل جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فعل معروف یا فعل معلوم کہتے ہیں اس کو. میں خیال یہ پچھلی دفعہ ڈسکس نہیں ہوا کہ نارمل والی کا کیا نام ہوتا ہے. تو یہ پہلی لائن جو ہے اسلمہ یسلم اسلاما فہو مسلم, یہ جو ایکٹیو وائس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فعل معروف یا فعل معلوم. اور جو مجہول ہوتا ہے, پیسو ہوتا ہے, جو پیسو ہوتا ہے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. تو اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ ہے لازم اور متعدی کا, وہ اب ہم کر لیتے ہیں. کہ جس طرح جو ایسے فعل ہوتے ہیں جن کا اثر صرف کرنے والے پہ ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح اب اگر میں بات کروں کہ زید نے حامد کو مارا, تو ایک بندہ کام کر رہا ہے اور دوسرے پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. یا میں کہوں کہ میں نے سیب کھایا, تو میں کام کر رہی ہوں اور سیب کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. لیکن میں اگر کہوں کہ میں بیٹھی یا میں گئی, تو پھر وہ جو فعل ہے اس کا اثر صرف میرے ہی اوپر ہو رہا. جس طرح ذہبہ ہے, ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا, تو وہ جو گیا ہے اس کو کسی نے نہیں بھیجا, وہ خود ہی گیا ہے. تو جب فعل کی نسبت صرف فاعل کے اوپر ہی ہو, مفعول پر نہ ہو, تو وہ والا جو فعل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لازم. لازم ایسا فعل ہوتا ہے جس کا جس طرح ذہبہ ہے, ذہبہ کا مطلب ہے میں وہ گیا یا ہی وینٹ. تو کوئی بھی فعل لازم ہے یا نہیں ہے اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کوئی چیز, مطلب اس کا افیکٹ کسی چیز پہ تو نہیں ہو رہا. جس طرح انگلش میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے آگے سم ون یا سم تھنگ لگا سکیں, جس طرح آئی وینٹ ہے یا ذہبہ میں ہی وینٹ ہے, تو اس کو ہم ہی وینٹ کے آگے سم ون یا سم تھنگ لگائیں گے تو کوئی سینس نہیں بنتی. ہی وینٹ سم ون, ہی وینٹ سم تھنگ تو نہیں ہو. ہی وینٹ ود سم ون ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی اور پریپوزیشن لگانی پڑے گی, لیکن ہم خالی سم ون یا سم تھنگ نہیں لگا سکتے کہ وہ کچھ گیا, یا اس طرح تو نہیں ہم کہہ سکتے, سینس نہیں بنتی. یا لیکن اگر ہے جس طرح کھایا, تو کھایا میں ہوگا کہ اس نے کچھ کھایا, یا آئی ایٹ ہے انگلش میں, تو آئی ایٹ کے آگے ہم سم ون سم تھنگ لگا سکتے ہیں. سم ون تو نہیں لگا سکتے, سم تھنگ لگا سکتے ہیں. یا آئی ہٹ, تو اس کے آگے ہم سم ون لگا سکتے ہیں, آئی ہٹ سم ون. تو وہ فعل جن کی نسبت ہوتی ہے فاعل کے ہی اوپر ہوتی ہے, اس میں کوئی مفعول نہیں ہوتا, وہ ہوتے ہیں لازم. اور جن فعل کے مفعول ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں متعدی. یہ سلائیڈ آپ سے شیئر کر دوں گی, اس میں سارا بنایا. تو جن فعل کے مفعول ہوتے ہیں, جس طرح کھانا یا لڑنا, جس پہ مفعول کے اوپر اثر ہو رہا ہے, اس کو متعدی کہتے ہیں. اور جو مجہول ہوتا ہے, جو ہم مجہول پیسو وائس بناتے ہیں, وہ ہمیشہ متعدی افعال کا بنتا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی چیز, جس طرح میں کہوں میں نے سیب کھایا, تو اس کا پیسو بن جائے گا سیب کھایا گیا, کیونکہ پیسو میں مجہول میں جو فاعل ہوتا ہے وہ مینشن نہیں ہوتا, صرف مفعول مینشن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے مفعول ہوگا تو وہ مینشن ہوگا. تو اگر میں کہوں کہ میں گئی, تو اس کا کوئی بھی پیسو نہیں ہو سکتا, کہ اگر میں نے کچھ کھایا ہے تو کیونکہ میں نے جو مفعول کو جو ہے اس کا آبجیکٹ بنانا ہے. مجہول جب میں کروں گی کسی فعل کو, تو میں اس کے مفعول کو اس کا آبجیکٹ بنا دوں گی, یعنی کہ
آپ کا جو دھیان ہے وہ مفعول کے اوپر ہے، کیونکہ فائل جو ہے وہ مینشن ہی نہیں ہے کہ میں سیب کھایا گیا، اس میں پتہ ہی نہیں کس نے کھایا، لیکن سارا جو فوکس ہو رہا ہے وہ مفعول کے اوپر ہو رہا ہے. تو فائل کو مینشن نہ کرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آخر مجہول بناتے ہی کیوں ہیں، ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہم بتاتے نہیں ہیں کہ کوئی کام کس نے کیا ہے. تو پہلا تو یہ ہو سکتا ہے جس طرح ہم کہیں کہ گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں، یا ہمیں تخلیق کیا گیا. تو ایسی بات ہوتی ہے جس میں جو ڈوئر ہوتا ہے وہ بڑا آبویس ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، یا ہمیں پتہ ہے کہ آم کون کھاتے ہیں، ہم مطلب انسان آم کھاتے ہیں گرمیوں میں. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ فائل اتنا آبویس ہوتا ہے کہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ فائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جس طرح ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ والے گھر کی گاڑی چوری ہو گئی، اب ہمیں تو نہیں پتا کس نے چوری کی، تو ہم کہیں گے کہ گاڑی چوری ہو گئی، یہ مجہول ہے، اور ہمیں فائل کو اس لیے مینشن نہیں کیا کیونکہ ہمیں فائل کا پتہ ہی نہیں تھا. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود جس طرح اللہ تعالیٰ جب لکھتے ہیں کہ تمہیں تخلیق کیا گیا ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ میں بلیو نہیں کرتے وہ اس بات پہ سوچیں کہ اچھا واقعی ہم تخلیق ہوئے ہیں، تو ہمیں کس نے تخلیق کیا، تو خود سے بجائے آپ کسی کو بتائیں، اس کو خود سوچنے پہ مجبور کریں. تو ہم ایک مسٹری کریٹ کر دیں تاکہ اس بندے کا دھیان اس طرف جائے. تو یہ 3 وجہ ہوتی ہیں مجہول بنانے کی. اچھا، اب مجہول بناتے کیسے ہیں؟ ہم نے تھوڑا سا کیا تھا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ او ای ہو جاتی ہے اور مضارع کی ساؤنڈ او آ ہو جاتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں کہ جس طرح اگر میں کہوں کہ زید نے حامد کی مدد کی، نصرہ زیدن کیوں؟ کیونکہ زید نے کی، وہ ڈوئر ہے اس لیے رفع ہے. اور کس کی مدد کی؟ حامد کی. تو حامد جو ہوگا وہ نصب ہوگا. حامدن، نصرہ زیدن حامدن. کہ زید نے حامد کی مدد کی. اس کو جب ہم مجہول بنائیں گے، پیسو کریں گے، تو ہم نے جو فائل ہے اس کو غائب کر دینا ہے، کیونکہ ہم نے فائل مینشن نہیں کرنا. اور جو ہمارا مفعول ہے وہ کیونکہ اب اس جملے کا آبجیکٹ بن گیا، اس کو ہم رفع سٹیٹس دے دیں گے، اس کو آبجیکٹ کا سٹیٹس دے دیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس فائل تو ہے نہیں. اس لیے اس مفعول کو، جو مجہول کے اندر مفعول ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نائب الفاعل، کہ وہ فائل کا مطلب کہ وہ اب اس جملے کا آبجیکٹ بن گیا. اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. وہ بھی یہ سلائیڈز میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو نائب الفاعل ہے وہ رفع ہوتا ہے، اور جو فعل ہے، فعل کی شکل چینج ہو جاتی ہے. جس طرح اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ زید نے حامد کی مدد کی، تو تب فعل تھا مدد کی. اور اس کے بعد جب ہم اس کو پیسو میں کرتے ہیں تو ہم حامد کا، کیونکہ ہم نے جب اردو میں آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کو پہلے مینشن کرتے ہیں. تو جب ہم پیسو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حامد کی مدد کی گئی. تو فعل کی شکل بھی بدل گئی کہ مدد کی جگہ مدد کی گئی ہو گیا، اور جو آبجیکٹ ہے وہ پہلے آ گیا. جس طرح پہلے زید نے حامد کی مدد کی، اب زید ہٹ گیا اور پہلے حامد آ گیا. اسی طرح اردو میں پوزیشن چینج ہوتی ہے اور عربی میں رابی حالت چینج ہوتی ہے. تو اس میں آبجیکٹ حامد بن گیا، اور اب ہم نے فعل کی شکل چینج کرنی. فعل ماضی کو جب ہم مجہول بناتے ہیں تو اس کا سمپل رول یہ ہے کہ جو آخری حرکت ہے اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں، کیونکہ جو آخری حرکت ہے وہ ہمیں اس کی ضمیر بتاتی ہے کہ اس کے یہ ہوا ہے جو بھی ہے، اس لیے آخری حرکت کو ہم نے نہیں چھیڑنا. اور جو اس سے پچھلی حرکت ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں، آخری کو چھیڑنا نہیں
اور اس سے پچھلی کو چھوڑنا نہیں. اس سے پچھلی کو ہم نے زیر بنا دینا. آخری کو ہم نے ایز اٹ از رہنے دیا اور اس سے پچھلی حرکت جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے اوپر ہم نے زیر لگا دیا اور اس سے پیچھے جتنی بھی ہیں ان کے اوپر ہم نے پیش لگا دیا. او ای کی ساؤنڈ آ گئی. نوسیرا حامدن یعنی حامد کی مدد کی گئی. اب اس میں اب کیونکہ نوسیرا تو چھوٹا لفظ ہے آسان ہے لیکن تھوڑا جو لمبے ہوتے ہیں نا جس طرح کچھ اور ہم لفظوں کے مجہول بناتے ہیں. کوئی اگر جس طرح لمبا لفظ ہے تعلمہ ہے تعلمہ اس کا ہم نے مجہول بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم آخری کو ویسے رہنے دیں گے. ماں جو ہے ماں ہی رہے گا. اس سے پیچھے جو پچھلا ہے لام شدہ اپنی جگہ پہ رہے گا اس کے نیچے زیر آ جائے گی تو تعلمہ کی جگہ کیا ہوگا تعلیمہ. لیکن سیکنڈ لاسٹ سے پیچھے جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر ہم پیش لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا تو علمہ. دیکھا آخری حرکت ویسی کی ویسی رہی. اس سے پچھلی حرکت زیر ہو گئی اور اس سے پچھلی ساری او ہو گئی. تو اس کی ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے کہ او 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 جتنے بھی ہمارے پاس او آئے اور سیکنڈ لاسٹ والی ہو جاتی ہے ای اور لاسٹ کو تو ہم نے چھیڑنا ہی. اب جس طرح استغفر ہے اس اس کو ہم مجہول بنائیں گے تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جن کے اوپر سکون ہے سکون کہہ رہا ہے کہ میں سکون سے بیٹھا ہوں مجھے رہنے دو مجھے نہ چھیڑو سکون ہی رہے گا. تو استغفرہ کو جب ہم مجہول بنائیں گے تو وہ ہو جائے گا استغفرہ کیونکہ شروع کے سارے ہم نے پیش کرنے ہیں سوائے ان کے جس کے اوپر سکون ہے. اور سیکنڈ لاسٹ کے اوپر ہم نے زیر لگا دینی ہے اور لاسٹ ایسا ہی رہنا. استغفرہ ہو جائے گا استغفرہ. اچھا اس کے بعد ایک اور بات کہ اگر آپ کے پاس جس طرح ہم نے جو بھی زیر یا زبر تھا اس کو ہم نے شروع کے میں اس کو پیش بنا دیا ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارے پاس الف آ جائے مطلب یہ بیسیکلی واول ساؤنڈ چینج کرنی ہے ہم نے. اگر ہمارے پاس لفظ ہو شعرا تو اس کو ہم مجہول کیسے بنائیں گے. ہم نے سب سے پہلے آخری کو نہیں چھیڑنا سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے زیر لگایا اس کے اوپر. اس سے پیچھے الف ہے. اب الف جو ہے وہ آ کی ساؤنڈ ہے تو ہم نے جتنی بھی آ والی ساؤنڈ ہیں ان کو او بنا دینا ہے. اگر زبر ہے تو اس کو پیش بنا دینا ہے اور اگر الف ہے تو ہم نے اس کو واو بنا دینا. ٹھیک ہے تو او ای ہم اس طرح بنائیں گے کہ اس سے جب سیکنڈ لاسٹ سے پیچھے جو بھی سکون تو سکون ہی رہے گا. جتنے بھی باقی حرکات ہیں ان کو ہم نے جو چھوٹی حرکتیں ہیں ان کو ہم پیش سے بدلیں گے اور جو بڑی حرکتیں ہیں ان پہ ہم واو لگا دیں گے. اس طرح شاعرہ بن گیا شوئرہ. اور اگر کوئی بڑا لفظ لے لیں تناکشا تو یہ کیا ہو جائے گا. اس کو مجہول بنانا ہے ہم نے تو یہ تے کے اوپر پیش آیا لیکن نون کے ساتھ الف لگا ہوا ہے اس لیے ہم بڑی آ کی ساؤنڈ ہے تو اس کو بڑا او کر دیں گے تنو اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ کے اوپر زیر اور آخری ویسے کا ویسا. اسی طرح جاہدہ
یہ ہو جائے گا جوہدا. یہ طریقہ تھا فعل ماضی جو معروف ہوتا ہے اس کو مجہول بنانے کا طریقہ. وہ ہوتا ہے اس کی ہمیں ساؤنڈ ہم نے کیا کی ہے کہ او 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 ہوتا ہے, جتنے بھی او آئیں گے سیکنڈ لاسٹ پہ آ کے آپ نے ای کر دینا. لیکن جو آپ کا فعل مضارع ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں ینصرو کہ وہ مدد کر رہا ہے, تو اگر میں کہوں کہ اس کی مدد کی جا رہی ہے, اگر میں نے اس کو مجہول بنانا ہے تو اس کے لیے بھی جو آخری حرکت ہے اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھیڑنا. اس کو ہم شروع سے شروع کریں گے. یہاں ہم پہلے سیکنڈ لاسٹ سے شروع ہوئے تھے, اس میں ہم سب سے پہلے والے کو پیش بنا دیں گے. یون سکون والا سکون ہی رہے گا, اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں سیکنڈ لاسٹ تک ان سب پہ زبر لگا دیں گے. فعل ماضی مجہول کی ساؤنڈ او ای تھی, او 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 ای, اور فعل مضارع کی ساؤنڈ او آ ہے, لیکن او ایک ہے اور آ آ آ آ زیادہ ہیں. جس طرح اس میں تو صرف ایک او آ ہے نا, ینصرو, لیکن اگر کوئی بڑا ورڈ ہے جس طرح یتعلم کہ اس نے سیکھا, تو لیکن اگر ہم نے اس کو کہنا اس کو سکھایا گیا یا وہ سکھایا گیا, کوئی چیز ہے جو سکھائی جا رہی ہے, تو یہ مجہول اس کا کس طرح بنائیں گے؟ سب سے پہلے کو ہم نے یو کر دینا ہے, سب سے پہلی ساؤنڈ یو, اور اس کے بعد سوری یہ یتعلم ہے, یتعلم ہے, اس کو ہم ہو جائے گا. پہلا یو اور اس کے بعد جتنے بھی آئے ہیں ان کے اوپر زبر, یعنی کہ او اور پھر اس کے اگلے سارے آ. اور پھر اسی طرح اگر ہمارے کوئی لمبی ساؤنڈ آئے گی جس طرح یو کا پلو کہ وہ لڑتا ہے یا وہ لڑ رہا ہے, تو اس کا مجہول کیا ہوگا؟ یو یو ہی رہے گا, اور اس کے بعد کا بھی کا ہی رہے گا کیونکہ اس کے بعد ہم نے آ ہی کرنا ہے. تا کے اوپر زبر آ جائے گا, یو کا تلو. اور اگر زیادہ لمبا کوئی لفظ لیں ہم, یس یستغفرو, اس کا ہم فعل مضارع مجہول کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے ہم نے پیش کر دیا, تین پہ سکون ہے, تا پہ زبر, وین پہ سکون ہے, اور فرو جو ہے وہ فرو بن جائے گا. یستغفرو, یستغفرو کا مجہول یستغفرو. یستعینو, اگر ہم کہیں یس نو, اب اس کا مجہول کیا ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ اینو, یو کے آگے سارا کچھ آ کرنا ہے آپ نے. اینو, یستعانو, ای لمبی ساؤنڈ آ رہی ہے نا, اچھا, جس طرح اگر کوئی زیر ہوتی تو ہم اس کو زبر کر دیتے, اور اگر یا آئی ہے تو ہم اس کو الف لگا دیں گے.
युस आनु, यानी छोटी हरकतों की जगह हम हरकत से बदलेंगे, और अगर या अलिफ या वाव है तो उनको हम लेटर से ही बदलेंगे. अगर या आ गया है और हमने उसको फेल मुदारे बनाना है तो अलिफ हो जाएगा, और अगर जिस तरह माजी में जहाँ पे अलिफ आया था तो हमने उसको ऊ करना था तो हमने अलिफ की जगह वाव लगा दिया. तो बड़ी हरकत, तो बड़ी साउंड्स की जगह बड़ी साउंड लगा देनी है, छोटी साउंड्स की जगह छोटी साउंड लगानी है. तो यस्ताईनु हो जाएगा युस्तानु. जिस तरह यकूलू है, यकूलू, इसका क्या होगा मुदारे मजूल? युकालू. युकालू. यकूलू वो कहता है या वो कह रहा है, और युकालू जो बात कही जा रही है कि वो कहा गया, वो कहा जा रहा है. युकालू. ठीक हो गया. बेटा अच्छा, अब आज मेरा बेसिकली मकसद यही था कि ये लाजिम और मुताद्दी और फेल मजहूल थोड़ा पक्का हो जाए. तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो वो इसको बताएं. नो क्वेश्चंस. हम स्लाइड्स को ज़रा एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज बस कर लेते हैं कि फ़ेल लाजिम क्या होता है. ऐसे अफ़ाल जिन्हें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती उनको लाजिम कहते हैं, जिस फ़ेल का असर खुद फ़ाइल पर ही होता है. जिस तरह मैं गया, मैं बैठा, या वो गया. और मुतअद्दी वो फ़ेल होते हैं जिन्हें मफ़ूल की ज़रूरत होती है. जिस तरह मैंने ज़ैद को मारा, या हामिद ने नासिर की मदद की, या मैंने सेब खाया. तो इसके लिए आपको कोई ना कोई मफ़ूल चाहिए. वो होते हैं मुतअद्दी अफ़ाल. और जो मुतअद्दी अफ़ाल होते हैं उन्हीं के फ़ेल मारूफ, उन्हीं की मारूफ फॉर्म बनती है. तो ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल जाना पहचाना हो या मालूम हो उनको फ़ेल मारूफ कहते हैं. मसलन उसने पानी पिया, या मतलब इसमें ज़मीर भी आ सकती है. उस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि किसकी बात हो रही है. या ज़ैद ने पानी पिया. और जो जब आपका फ़ाइल ज़ाहिर नहीं होता तो वो होता है फ़ेल मजहूल, यानी पानी पिया गया. बेशक क्या आपको पता है कि पानी किसने पिया, हो सकता है आपको पता ही हो पानी किसने पिया, आपने देखा हो, लेकिन जब आप उसको कह रहे हैं कि पानी पिया गया, आप मेंशन नहीं कर रहे फ़ाइल को, तो वो मजहूल है. अच्छा, ये फ़ाइल का जिक्र ना करने की वजूहात हमने कर ली थी कि या तो वो ऑब्वियस होगा, या उसका पता ही नहीं था, या फिर जो लिखने वाला है वो आपको ज़रा दिमाग इस्तेमाल करने को कह रहा है. फ़ेल मजहूल बनाने का तरीका भी हमने कर लिया है. फ़ेल माजी का ये तरीका है कि आखिरी जो हरकत है उसको छेड़ना नहीं और उससे पिछली हरकत को छोड़ना नहीं. ठीक है ना, उसको ज़ेर में बदल देना है और उससे पिछली सब हरकत पर पेश लगा देना है, लेकिन सुकून को अपनी जगह पर रहने देना है. ठीक है, तो वो आपका इस तरह होगा कि शुरू में सारे ऊ होंगे और एंड पे सेकंड लास्ट जो होगा वो ई होगा, और एंड लास्ट जो होगा वो तो वैसे का वैसे ही रहना है. और फेल मुदारे बनाने का तरीका ये है कि उसमें भी आखिरी हरकत को नहीं छेड़ना और पहली हरकत को पेश बना देना है.
اور باقی جو درمیان میں ساری آئیں گی ان کے اوپر زبر لگا دینا اور سکون کو یہاں پہ بھی نہیں چھیڑنا. اچھا, اور آخر میں ہمیں یہ کیا ہے کہ فعل مجہول جو ہے وہ ہمیشہ متعدی افعال سے ہی بنتا ہے کیونکہ انہی کا مفعول ہوتا ہے, اور جو مفعول ہوتا ہے جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا, جس طرح حامد کی مدد کی گئی, تو حامد جو ہے اس کو ہم نائب الفاعل کہہ دیں گے. اسی طرح جس طرح ہمارا ظاہری فاعل ہوتا ہے, جب ہم جس طرح ہوا یا ہیا ہوتا ہے تو ہم ظاہری فاعل ڈھونڈتے ہیں بعد میں, اسی طرح ظاہری نائب الفاعل بھی ہوتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ نائب الفاعل ہو. جس طرح ابھی ہم نے کیا نوسرا کا مطلب ہے, نوسرا ہم نے دیکھا کہ ہوا ورژن میں ہے تو ہم اس کے بعد ڈھونڈیں گے کہ کوئی اس کا آؤٹ سائڈ نائب الفاعل تو نہیں ہے, کیونکہ او ای ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مجہول ہے, اس لیے اس کا ظاہری فاعل نہیں ہوگا, اس کا ظاہری نائب الفاعل کہتے ہیں ہم اس کو. کیونکہ اب یہ آبجیکٹ ہے اس جملے کا, اس لیے اس کی اعرابی حالت رفع ہو جاتی ہے. اور نیچے وہ اگزامپل دی ہوئی ہے, وہی نصر زید حامد والی جو ہم نے ابھی کی ہے. اور اس کے علاوہ بس وہ شروع میں کچھ ٹائم ضائع ہو گیا, میرا مقصد تھا کہ ہم اس میں جو ہم نے فیملیز پچھلی دفعہ کی تھیں وہ ہم مزید پکی کر لیتے. ابھی ہمیں اگلی فیملی نہیں کراتی ہوں, ابھی اسی کو پکا کریں. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم, اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم, الامر منہ اسلم ونہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم. یہ آپ کی اسلمہ فیملی. اور دوسری علمہ فیملی, علمہ یعلم تعلیما فہو معلم, علم یعلم تعلیما فہو معلم, الامر منہ علم ونہی عنہ لا تعلم والظرف منہ معلم. تیسری فیملی ویسے میں سوچا تھا آج کر لیں گے, لیکن ابھی یہی پکی کر لیں. تیسری فیملی ویسے بتا دیتی ہوں, وہ تھی فاعل جس میں الف آتا ہے. یہ تین آپ کے جو روٹ لیٹرز ہیں, پہلے روٹ لیٹر کے بعد ایک الف آتا ہے اور باقی دونوں پہ زبر ہوتا ہے. جس طرح جاہدہ کی ہم نے آج کی ہے پریکٹس بھی تھوڑی سی. جاہدہ یجاہد جہادن و مجاہدتن, کبھی کبھی دو مصدر بھی ہوتے ہیں, اس کے دو مصدر ہیں, جہادن بھی ہے اور مجاہدتن بھی ہے. فہو مجاہدن, جاہدہ اس نے جہاد کیا, یجاہد وہ جہاد کر رہا ہے, جہادن و مجاہدتن جہاد کرنا, فہو مجاہدن وہ جہاد کرنے والا ہے. جوہدہ اس پر جہاد کیا گیا, یجاہد یہ جس طرح ابھی ہم نے مجہول بنائے تھے, جہادن و مجاہدتن فہو مجاہدن, تو اس کا اسم مفعول ہے, جو فاعل ہے اسم فاعل مجاہدن ہے, اور جو اسم مفعول ہے وہ مجاہدن. الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد والظرف منہ مجاہدن, جو آپ کا اسم مفعول ہے اور ظرف ہے وہ سیم ہوتا ہے. تو یہ تین فیملیز یا کم از کم پہلی دو پکی کریں. ابھی رمضان سے پہلے میرا دل ہے کہ جو پہلی یہ جو بڑی والی فیملیز ہیں تقریباً 8 ہیں, یہ ہم کر لیں, وہی بڑی بات ہے. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ ذرا سوچیں کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. رمضان میں آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یا پھر ہم ریویژن کرتے رہیں, روز کریں. ہاں جی, کیونکہ رمضان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں نا, رمضان میں ریویژن بہتر رہے گی. تو رمضان میں کوئی نیا کانسیپٹ نہیں کرتے. اسی طرح یا تو کر لیں گے کہ میں آپ کو ہوم ورک دے دوں اور پھر ہفتے میں 1 یا 2 کلاسیں رکھ لیں, اس کو ڈسکس کر لیا کریں, روز نہ کریں, کچھ ایسے کر لیں گے. یا روز بھی کرنی ہے تو چھوٹی کر لیں گے. جی ہوم ورک دے دینا, لیکن وہ نا کلاسز نہ کنٹینیو کرنا, باقی کوئی ٹائم نہیں ہوتا, نہ آپ کے پاس ہونا نہ ان کے پاس ہونا ہے. پھر رمضان میں ایسے کر لیں گے کہ میں آپ کو ہوم ورک دے کے پھر ہفتے میں 1 دن اس کو ڈسکس کر لیں. ایسے بھی تو ہفتے میں 1 ہی دن ہوتا ہے. رمضان کی چھٹی دے دو پکی.
صحیح کہہ رہی ہیں آپ، باقی صحیح چیزیں کہہ رہی ہونی ہیں، چاہیے، رمضان میں ٹائم نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، رمضان میں دے دو پھر رمضان کی میں بھول کے نہیں نا آنا سارا لیکن ہم بھول جائیں گے. بالکل آپ بھولیں گے. نہیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں، بس ریوائز کرتے رہیں پچھلا. ریوائز کریں نا، کہ ریوائز پھر مجھے کروانا پڑے گا نا آپ کو. شروع سے لے کے نا ابھی تک جو پڑھا ہے اسی کو ریوائز کریں نا، دو سبجیکٹ لے کے، دو ٹاپک لے کے. ہاں پھر ایسا کر ٹھیک ہے، پھر میں ریویژن کلاس نہیں رکھوں گی، پھر میں آپ کو صرف ہوم ورک دے دوں، پھر جس کو جو مشکل ہو وہ خود مجھ سے پوچھ لے. لیکن صحیح بات ہے. ایسے کرنے چلے سوچتے ہیں اس کے اوپر، کسی کو جو کوئی بہتر آئیڈیا ہے وہ مجھے بتا دے. تو ابھی پھر بس کرتے ہیں، ابھی یہ والی فیملیز آپ پکی کر لیں اپنی، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خبر اللہ حافظ. حافظ.